اشاعت میڈیا SAY دین اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت جو بنا لے قرآن کے تلاوت کی، عادت جو بنا لے قرآن کے تلاوت کی، اللہ کے نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تقریر کا عنوان ہے اسلامی تبلیغ ہمارا مشن۔ سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اٹھ کے ابز میں جہاں کا اور یہ انداز ہے، اٹھ کے ابز میں جہاں کا اور یہ انداز ہے، مشرق اور مغرب میں تیرا آغاز ہے۔ محترم اساتذہ، بزرگوں اور دوستوں، تخلیق کائنات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں کسی نہ کسی انسان کو مشلق نبی اور رسول بنا کے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اے خدا ماننے کی دعوت دے اور خدا کے احکام سے آگاہ کرے، اور تمام انسانوں کو میں یہ الہی سے ناآشنا نہ کرائے، اپنی امت اور اپنی قوم کو برائی سے روکے، نیکی کا حکم دے، شر و فساد سے روکے، رزق حلال کی دعوت دے، نور ہدایت سے پورے عالم کو روشن کرے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا گیا، لیکن برائیاں تو قیامت تک پائی جائے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نیکی کا حکم کون دیں گا؟ برائی سے کون روکے گا؟ جنت و جہنم کا راستہ کون دکھائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا اور فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تم لوگ سب سے بہترین امت و خیر کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ دوستو، نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا گیا، لیکن نبوت والا کل قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہوں چلتی ہوں کہ امر بالمعروف عن المنکر کی ذمہ داری کس کس پر تھی؟ صرف کسی مولوی پر نہیں، صرف کسی مفتی پر نہیں، صرف کسی عالم پر نہیں، صرف کسی جماعت والوں کی نہیں، بلکہ پوری امت کی ایک ایک فرد کی ذمہ داری۔ میرے دوستو، ذرا سوچو تو صحیح، ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے خود گھر میں کتنی برائیاں پائی جا رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ